آپ آدھی رات کو جاگتے ہیں مگر آپ نہ ہل سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں۔ اچانک آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھاری چیز آپ کے سینے پر دباؤ ڈال رہی ہے اور کمرے کے کسی کونے یا آپ کو اپنے اوپر ایک سیاہ سایہ نظر آتا ہے جو آپ کو گھور رہا ہے۔ آپ جتنا بھی زور لگائیں آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، جیسے آپ اپنے ہی جسم میں قید ہو گئے ہوں۔ کیا یہ صرف ایک خواب ہے یا واقعی ہی اس کے پیچھے کوئی پراسرار حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ میں ہوں جنید جمیل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلیپ پیرالائسس پہ، ایک ایسا خوفناک تجربہ جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ کچھ لوگ اس کو صرف ایک دماغی خیال تصور کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو ما فوق الفطرت یا سپرسٹیشن کا اثر مانتے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس کیا ہے؟ دراصل سلیپ پیرالائسس وہ حالت ہے جب آپ جاگ جاتے ہیں مگر حرکت نہیں کر پاتے۔ یہ حالت نیند کے ریپڈ آئی موومنٹ یعنی REM کے مرحلے میں ہوتی ہے، جب آپ کا دماغ جسم کو عارضی طور پر مفلوج کر دیتا ہے تاکہ آپ خواب میں کوئی حرکت نہ کر سکیں۔ مگر بعض اوقات اس مرحلے کے دوران دماغ جاگ جاتا ہے لیکن جسم مفلوج رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خوفناک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ رات کو جاگا تو اس کا جسم مفلوج تھا اور کمرے میں ایک سیاہ سایہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہلنے کی یا چیخنے چلانے کی کوشش کی تو اس کی آواز نہیں نکل سکی۔ کیا یہ خواب تھا یا کچھ اور؟ در حقیقت نیند کے اس مرحلے کے دوران آپ کا دماغ اب بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلوسینیشنز یعنی نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دماغ کا وہ حصہ یعنی امیگڈیلا جو خوف کا ذمہ دار ہے وہ اپنی سرگرمی بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے غیر معمولی اور خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں۔ جاپان میں اسے کناشباری کہا جاتا ہے، یعنی کسی روح کا جسم پر قابض ہو جانا، اور اسلامی عقیدے میں بعض لوگ اسے جنات کا اثر بھی مانتے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسے نائٹ ہیگ کہا جاتا ہے، یعنی رات کی چڑیل جو انسان کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے سلیپ ڈیپریویشن یعنی نیند کی کمی۔ کم نیند لینے والے افراد سلیپ پیرالائسس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ irregular sleep patterns یعنی رات دیر سے سونا یا نیند کا معمول بگڑ جانا، اس وجہ سے بھی سلیپ پیرالائسس ہو سکتا ہے۔ سٹریس اینڈ انگزائٹی یعنی ذہنی دباؤ یا بے چینی۔ حد سے زیادہ سٹریس ذہنی دباؤ اور بے چینی کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے سلیپ پیرالائسس ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سلیپنگ پوزیشن یعنی سونے کا انداز۔ پیٹھ کے بل سونے سے سلیپ پیرالائسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ سلیپ پیرالائسس سے بچ سکتے ہیں۔ روزانہ ایک ہی وقت پر سونے اور جاگنے کی کوشش کریں، یعنی مکمل اور پرسکون نیند لیں۔ سونے سے پہلے کیفین اور زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ سٹریس اور انگزائٹی سے بچنے کے لیے میڈیٹیشن یا یوگا وغیرہ کریں۔ پیٹھ کے بل سونے کے بجائے کروٹ لے کر سوئیں۔ سلیپ پیرالائسس ایک پراسرار مگر دلچسپ تجربہ ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو تو اپنی کہانی کمنٹس میں شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سلیپ پیرالائسس کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ تھینک یو۔